بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معیار السلوک و دافع الاوہام والشکوک کا درس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہماری گفتگو معیار چہارم کی تشریح کے اوپر ہے، اور یہ اس کی آج 14ویں قسط ہے۔ معیار چہارم کی تشریح کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اخلاص کے اوپر۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ معیار چہارم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو کشف ہو یا طے ارد ہو یا کچھ بھی ہو، اگر خدا کے سوا اس کے دل میں امید یا خوف غیر ہے تو نہ وہ ولی خدا ہے، نہ اس کا سلوک قابل اعتبار۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہے یہ معیار ولایت اے عزیز، اپنے کھوٹے اور کھرے کی کر تمیز، خواجہ ناصر عندلیب باصفا، ایسا کچھ فرماتے ہیں مرد خدا، ہے امید و خوف گر حق کے سوا، ہے وہ بندے نفس نے بندے خدا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم نے اس درس کے سلسلے میں استفادہ کیا ہے رسالہ قشیریہ سے اور احیاء علوم الدین سے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کی جائے، یعنی وہ عبادت کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو، نہ تو مخلوق کے لیے بناوٹ ہو، نہ لوگوں سے تعریف کی خواہش ہو، اور نہیں لوگوں سے تعریف کروانے کی محبت ہو، بلکہ اللہ عز و جل کے قرب کے علاوہ کوئی دوسری بات پیش نظر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زمر میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اطاعت
خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ اللہ کے ہاں صرف دین خالص ہی مقبول ہے۔ اللہ کو یہ ہرگز منظور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ اس کی بندگی بھی کرے اور اپنی بندگی کا کچھ حصہ کسی دوسرے کے لیے بھی مختص کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت غیور ہے۔ وہ شراکت کی بندگی کو واپس اس بندے کے منہ پر مار دیا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بننا ہے تو خالصتاً میرے بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 208۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے کچھ احکام ماننے اور کچھ نہ ماننے کے حوالے سے سورہ بقرہ کی اس آیت میں بہت سخت وعید ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تو کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو تم میں سے یہ حرکت کرے سوائے دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اخلاص کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب سے اخلاص کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، سر من سری استودعتہ قلب من احببتہ من عبادی، یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں نے اس بندے کے دل میں رکھا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں 162ویں آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں دوبارہ قل کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساست سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم پہنچ رہا ہے۔ کاش ہم میں سے ہر ایک یہ اعلان کرنے کے قابل ہو سکے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی واقعتاً اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ دنیاوی زندگی کی کم از کم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر حد تک اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں ضرور صرف کریں، لیکن
اس ساری تگ و دو کو اصل مقصد زندگی نہ سمجھیں، بلکہ اصل مقصود زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اقامت دین کی جد و جہد ہی کو سمجھیں۔ اخلاص کی کیا برکت ہے؟ دراصل اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مومن کا ہر لمحہ، خواہ وہ کسی بھی حال میں ہو، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جہاں تک عبادتوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو یہ آیت واضح ہی ہے کہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور یہی معنی اخلاص کے بھی ہیں کہ انسان کی عبادت کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، جو ہر عبادت کی روح ہے۔ چنانچہ اگر کسی مختصر سی عبادت میں بھی اخلاص ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے، اور اگر بڑی سے بڑی عبادت میں اخلاص نہ ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ یاد رکھو کہ عبادات میں تو اخلاص ضروری ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ان صلاتی و نسکی، لیکن آگے جو عجیب بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی عبادات کے علاوہ تمام کام جو زندگی سے متعلق ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوں۔ چنانچہ کھانا پینا، سونا جاگنا، کمانا، ہنسنا اور بولنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگرچہ بظاہر یہ تمام کام اپنے نفس کے لیے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر انسان چاہے تو صحیح نیت کر کے اس کام کو اللہ کے لیے بنا سکتا ہے، اور جب وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے، اور پھر اس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، اخلاص العمل للہ ومناصحۃ ولاۃ الامور ولزوم جماعت المسلمین۔ تین باتوں پر مسلمانوں کے دل میں خیانت پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص عمل کرنا۔ نمبر 2، اپنے حکام کی خیر خواہی کرنا، اور تیسرے، مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دینا۔ اخلاص کے بارے میں بہت سے اکابرین، علماء کرام اور بزرگان دین نے مختلف اقوال اور مختلف نصائح ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اخلاص مخلوق کی نگاہوں سے بچنے کا نام ہے، اور صدق نفس کو اعمال دکھانے سے بچنے کو کہتے ہیں۔ بس مخلص ریاکار نہیں ہوتا، اور صادق خود پسند نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص صرف صداقت اور اس پر صبر کے ذریعے مکمل ہوتا ہے، اور صدق اس صورت میں پائے تکمیل کو پہنچتا ہے کہ اس میں اخلاص ہو اور اس پر مداومت اختیار کی جائے۔ حضرت
ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 باتیں اخلاص کی علامات میں سے ہیں: استواء المدح والذم من العامہ، بندے کے نزدیک عوام کی طرف سے مدح اور مذمت ایک جیسی ہے۔ نمبر 2، نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، اعمال میں اپنے اعمال کو دیکھنا بھول جائیں۔ نمبر 3، نسیان اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، آخرت میں اعمال کا ثواب چاہنے کو بھی بھول جائیں۔ سبحان اللہ، بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایمان والے کے دل میں یہ تینوں صفات اللہ عطا فرما دے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ کسی حالت میں نفس کا حصہ نہ پایا جائے، یہ عوام کا اخلاص ہے۔ خاص لوگوں کا اخلاص وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر جاری ہو، ان کے اپنے ذریعے سے نہ ہو۔ ان سے عبادات ظاہر ہوتی ہیں لیکن ان کا ان میں ذاتی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کی طرف سے ریاکاری ہوتی ہے، اور نہ وہ ان کو کسی شمار میں لاتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں کا اخلاص ہے۔ حضرت ابو بکر دقاق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہر مخلص کے اخلاص کا نقصان اپنے اخلاص کو مد نظر رکھنا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اخلاص کو خالص کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے اخلاص کے دیکھنے کو بھی ساقط کر دیتا ہے، لہذا وہ مخلص جسے اخلاص عطا کیا گیا ہو جاتا ہے، مخلص نہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یعرف الریاء الا مخلص، ریا کی پہچان صرف مخلص کو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاء العارفین افضل من اخلاص المریدین، عارف لوگوں کا ریا مریدین کے اخلاص سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص وہ چیز ہے جو انسان کو دشمن کے خراب کرنے سے بچاتا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تزین للناس بما لیس فیہ سقط من عین اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے لیے اس چیز کے ساتھ زینت ظاہر کرے جو اس میں نہیں ہے، وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے عمل کو چھوڑ دینا ریا ہے، لوگوں کے لیے عمل کرنا شرک خفی ہے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں باتوں سے بچائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص اللہ عز و جل اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اسے فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ لکھ دے، اور نہ شیطان جانتا ہے کہ خرابی کریں، اور نہ خواہش نفس کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنی طرف مائل کریں۔ حضرت رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اعمال میں اخلاص یہ ہے کہ عمل کرنے والا
دونوں جہانوں میں اس کا بدلہ نہ چاہے، اور نہیں دونوں فرشتوں کرامن کاتبین سے کوئی حصہ چاہے۔ حضرت محقول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ 40 دن تک اخلاص سے عبادت کرتا رہے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر پھوٹنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے کامیاب چیز اخلاص ہے۔ میں نے کئی بار اپنے دل سے ریا کو نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ مخلص ہو جائے تو اس سے وسوسوں کی کثرت اور ریا ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور اور بڑے لاڈلے صحابی تھے۔ ان سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دلی باتیں بھی کہہ دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے۔ تقریباً 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ دینی مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ ان کو یمن بھیج دیا جائے، کیونکہ یمن فتح ہو چکا تھا اور وہاں کسی ایسے حاکم کی ضرورت تھی جو حکومت بھی کرے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی انجام دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یمن چلے جاؤ، اور ان کو مدینہ منورہ سے اس شان کے ساتھ رخصت کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدل ان کے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھے۔ انہیں کافی دور تک رخصت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میری زندگی اب اس دنیا میں تھوڑی ہی ہے۔ ادھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی جلدی واپسی کی کوئی توقع نہیں تھی، لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چلتے چلتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے معاذ، شاید یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہو، اور اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جان نثار صحابی اب تک نہ جانے کس طرح ضبط کر رہے تھے، لیکن جب یہ جملہ سنا کہ اے معاذ، آج کے بعد شاید تم مجھے نہ دیکھ سکو، تو اندر سے غم و اندوہ کا لاوا تھا وہ ایک دم پھوٹ پڑا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
چہرہ آبادی کی طرف پھیل لیا اور فرمایا اے معاذ، اگرچہ تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو لیکن یاد رکھو جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، چاہے وہ کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سنت پر عمل کرنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے۔ اور محبت کا اصل تقاضا کیا ہے یہ بھی ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہی کو دیکھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، لیکن موت کے وقت یہ کیفیت ہے کہ کوئی تو قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے فوت ہو رہا ہے اور کوئی سندھ میں آ کر شہید ہو رہا ہے، حالانکہ بظاہر محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے انسان وہاں سے ہلے ہی نہیں، لیکن وہ محبت کے اصل تقاضے کو جانتے تھے کہ محبت کا اصل تقاضا یہ نہیں ہے کہ محبوب سے چمٹے رہو، بلکہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی رضا کے مطابق کام کرو۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی بات کے پیش نظر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر ایک مومن اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہے، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی دور ہو۔ آج کل آدمی موت سے گھبراتا ہے، بلکہ موت کے نام سے بھی کراہیت کرتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ بندے مومن تو بخوشی موت کا استقبال کرتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، نشان مرد مومن بتو گویم چوں موت آید تبسم بر لب اوست۔ لہذا مومن کو تو موت سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ اعمال نامے سیاہ ہیں، حساب و کتاب کا خوف دامنگیر ہے، تب بھی ڈرنے سے فائدہ نہیں کہ موت تو اپنے وقت پر آنی ہے، ڈرنے سے ٹل نہ جائے گی۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالی سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب ان کا وعدہ موت کا آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ اور فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے نامہ اعمال کی فکر کرے، اس میں جو گناہوں کی سیاہیاں ہیں ان سے خوف زدہ ہو اور انابت و توبہ سے اس کے اندر روشنی پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ سوچتا رہے کہ موت کا وقت تو متعین ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں تو وہ کب آ جائے اور اپنے چنگل میں دبوچ لے، اس کی کسی کو خبر نہیں۔ لہٰذا جلد توبہ کر کے آخرت کی سرخ روئی حاصل کر لینی چاہیے، تاکہ جب موت آئے تو حسرت و یاس کا شکار نہ ہونا پڑے، بلکہ لبوں پر تبسم ہو، چہرہ خنداں و شاداں ہو۔
اور موت کو بخوشی گلے لگانے کا جذبہ بے کراں دلوں میں موجزن ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انا نعوذ بک من الجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔